ایک بات کہہ دوں، یہ فوجی بھی اپنے، یہ لوگ بھی اپنے، یہ نوجوان بھی اپنے، یہ ملک بھی اپنا، یہ قوم بھی اپنی۔ ادھر ایک لمحے کے لیے حضور کے منہ بولے بیٹے کے سامنے ایک شخص نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ پیغمبر کے پاس خبر پہنچتی ہے، پیغمبر کہتے ہیں کیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ، اس بدے کے کلمے کا تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن پیش ہو جائے گا۔ ایک لمحے کا کلمہ بخشش کروا سکتا ہے۔ ادھر الو کے پٹھے قبراں دے بجو شیطان شریف کے ایجنٹ کہتے ہیں کہ وہ نماز ٹکٹا کے لیے پڑھ رہا تھا، وہ نماز پیسے لے کر پڑھ رہا تھا، وہ جو بھی کر رہا تھا اس کے دل کو کسی نے نہیں پھاڑا ہے۔ تم نے ایک نمازی کو نیچے پھینک کر اس کے بازو توڑے ہیں۔ یہ جنت اور جہنم میں تمہارے شیطان نہیں گواہ بنیں گے، وہاں رب رحمان کے فرشتے بنیں گے۔ اور اگر اس شخص کی نماز کل کھڑی ہو گئی، نہ کوئی جرنیل بخشوائے گا، نہ کوئی وزیر بخشوائے گا، نہ کوئی پیر بخشوائے گا، نہ کوئی مولوی بخشوائے گا، وہاں نماز کھڑی ہوگی، رب کعبہ کی قسم ہے تمہاری جہنم اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر تم چٹان پہ بیٹھ کر جس کے کھڑکی دروازے سوراخ نہ ہوں وہاں بھی کوئی عمل کرو گے، یاتی بہ اللہ، ہم لے کر آئیں گے۔ تو جو کنٹینر سے گرائیں گے کیا ان کو لے کر نہیں آئیں گے؟ پھر آگے کیا کہتا ہے اللہ؟ او فی السماوات او فی الارض۔ اچھا، نماز ایسی عبادت ہے جو فضا میں بھی ہو سکتی ہے، پہاڑ پہ بھی ہو سکتی ہے، سوراخ میں بھی ہو سکتی ہے، غار میں بھی ہو سکتی ہے، بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہے، کرسی میں بھی ہو سکتی ہے، سڑک پہ بھی ہو سکتی ہے، میدان میں بھی ہو سکتی ہے۔ بے شرمو، کنٹینر پہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ تم کلاب جہنم ہو جس نے نمازی کو پھینکا ہے۔ کوئی زندہ نہیں رہے گا، کوئی کبھی کرسی پہ پائندہ نہیں رہے گا۔ آج جو جیل میں ہے کل اقتدار پہ ہوں گے، اور آج جو اقتدار میں ہے کل جیل میں ہوں گے انشاءاللہ۔ کہو نہیں، یہ تو رب کا مکافات عمل ہے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ کہتا ہے میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ۔